اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکری ایک جہاں ہوتا ہے، یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ۔ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے، اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت۔ اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے۔ ایمی بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ، اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ نہیں جی اسی تے انج مننا ہے، او بھائی انج نہ من جویں وڈیاں نے منے، تو بھی انج ہی من یار، یہ نہ کھیل کھیلنا یار، اپنے چاء اور لاڈ میں اس طرح نہ کر، یہ تیرا چاء لاڈ غلط ہے، او بھائی اس طرح ہی من جویں انہوں نے منیا یار، نہ کر، نہ امت نو پاڑ، خدا دا واسطہ کہ نہ کرو اس طرح، نہ کرو اس طرح حضرت۔ اور میں بزرگ بیٹھی ہیں، خدا کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے رنگ بدلو یار، خدا کا نام لو یار، کیا کرنے نکلے ہو تم؟ میں آپ سب سے بٹھا دوں ایسوں کو نیچے، تھلے بیٹھ، سانو نہ سنا ہے، ہاں سانو وہ سنا جڑی وڈیاں نے لکھی ہے، سانو نہ سنا ہے، نہ اسی تیری سننی، تو اپنا نواں کول ہی رکھ، سانو نہ اپنا نواں دے تو کوئی، ہاں یہ بدلو بھائی اپنی سٹیجوں کا رنگ، یہ بالکل یہ غلط ہو رہا ہے سارا۔ اب پانی سر کے اوپر سے گزر رہا ہے ادھر، ہر دوسرے دن کو الو کا پٹھا اٹھتا ہے اور نئی بکواس شروع کر دیتا ہے بھائی، یہ تو آج تک کسی کو نہیں سوجا، جو نئی بات ہی ہم نے سن لی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ میرے بھائیو، یہ جو ہم نے بڑا سافٹ سا سلوگن دیا ہے جس کے اندر قیامت چھپی ہوئی ہے، اس میں قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ کسی اور خدا کی پوجا کرتے تھے اور ہم کسی اور خدا کی کرتے ہیں۔ اس میں میسج یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اکثر اوقات ہمیں اس رب کا تعارف کروایا جس رب کی کوالٹیز ان چیزوں سے بالکل مختلف تھیں جو علم وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، کتاب اللہ اور سنت کے ذریعے ہمیں اپنا تعارف کروایا۔ یہ بالکل الگ ہے، ورنہ خدا تو سب کا ایک ہے۔ ہم مسلمان اسے اللہ کہتے ہیں، کوئی اسے بھگوان کہتا ہے، کوئی اسے خدا کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، اور کوئی سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی کہتا ہے۔ اللہ سب کا ایک ہی ہے، الہ سب کا ایک ہی ہے۔ تو سنیں میرے بھائیوں، پہلی مثال آپ نے اکثر بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جی روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے۔ کوئی آگے جاتا ہے وہ کہتا ہے جی رات کو کھڑے ہوتے تھے، ایک ٹانگ پہ ایک قرآن پڑھتے تھے، دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دوسرا قرآن۔ جس نے تھوڑی لمبی چھوڑنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی 3 قرآن روز کے، 8 قرآن والا ورژن بھی ہے۔ سر فضائل اعمال اٹھائیں، یہ میں یعنی کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ ٹیکسٹ بک ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے فضائل اعمال۔ میں تبلیغی جماعت سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، جہاں پہ علمی اختلاف ہے میں ضرور ریکارڈ کرواؤں گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سارا مقدمہ رکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے تبدیلی تو آئی ہے نا، پھر کلپ دیکھا ہے آپ نے، تبدیلی آ گئی ہے، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کا جتنا زور چلتا ہے اتنی بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی کہ ایک بزرگ تھے روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، ایک اور بزرگ کا لکھا ساتھ کہ وہ 3 قرآن روزانہ پڑھتے تھے، پھر آگے کہتے ہیں 8 قرآن بھی روزانہ پڑھتے تھے، اور پھر لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان شریف میں 61 قرآن پڑھتے تھے۔ 61 کی گنتی وہ کہتے ہیں ایک قرآن دن میں ایک رات میں، کتنے ہو گئے؟ 60، اور ایک تراویح بھی۔
ہاں جی، ایک 8 دفعہ تاک کرنا تھا نا انہوں نے. اب یہ لانا بات ہے جب 29 روزے ہوتے ہوں گے پھر کیا کرتے ہوں گے. تو بہرحال لوگ کہتے ہیں 61 قرآن امام حنیفہ رحمہ اللہ. یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے سر. ہم جے پی جیز ایڈ کریں گے, ایک ایک چیز کا جے پی جی ڈالیں گے تاکہ آپ ایک بار یہ سوچیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ بابوں کا تعارف ہے قرآن کے حوالے سے, اور ایک کتابوں کا تعارف ہے. سر جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن کمپلیٹ کیا, مکمل کیا, اس نے قرآن کے فہم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو عربی آتی تھی, تو آنو تو عربی آندی بھی کوئی نہیں. جن کو عربی آتی ہے ان کو کہا جا رہا ہے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا تو فہم اس کا حاصل ہی نہ کیا. تو یہ جو 8 قرآن روزانہ کر رہے ہیں یہ کس سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اپنی وشفل تھنکنگز میں سرگرداں ہیں. اور اس سے بھی مزے کی بات صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا, یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ڈیٹیل ہے, بخاری مسلم دونوں میں ہے, کہ بھلا بتاؤ تم میں سے کسی شخص کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے, یعنی 10 پارے. آج کی ڈیٹ میں پارے اس زمانے میں تو نہیں تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کی استطاعت ہوگی کہ وہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ ہائے 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 ہائے, سر ہے استطاعت, فضائل اعمال میں 8 والے بھی آ جائے. لیکن صحابہ کرام تو بزرگ نہیں تھے نا, آپ کو پتا ہے, وہ تو کامل ایمان مومنین تھے. یہ کہانیوں والے ہیں, وہ کامل الایمان اے کہانی باز. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کسی کی استطاعت نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص پڑھ لو, یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے, 1/3 قرآن کے برابر ہے. اپنے نظریات کے اعتبار سے بھی, کیونکہ قرآن حکیم کا 1/3 عقیدہ توحید ہے, اور چونکہ سورہ اخلاص توحید کی جڑ ہے, اس اعتبار سے بھی تعلیمات میں بھی یہ 1/3 ہے قرآن کا, اور فضیلت میں بھی. اچھا اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ جو 8 قرآن پڑھتے تھے وہ 24 بار پڑھتے سن سورہ اخلاص, پھر تو ٹھیک ہے. 8 × 3 = 24. 24 ٹائمز اگر سورہ اخلاص کوئی پڑھ لے اور 8 قرآن روزانہ کے, اگر یہ کہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا. سورہ اخلاص اگر کسی نے پڑھنی ہے 3 دفعہ کتنا ٹائم لگتا ہے. اور آپ کو ایک اوریجنل مدنی لطیفہ سناتے ہیں. یہاں پہ جیلم ہمارے شہر کے اندر تبلیغی مرکز ہے. کبھی کبھار میں زور کی نماز میں وہاں چلا جاتا ہوں, تو زور کی نماز کے بعد نا فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے. اب وہ عالم دین ہے جو وہ فضائل اعمال پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں, اور سامنے مدرسے کے بچے بھی ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے بچوں کو پابند کیا کہ تم نے بھی سن لیا کرو تعلیم نا. اب میرا ایک بچہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہے اور ایک آلموسٹ 11 سال کا. تو یہ میں 5-6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو ہم درس سن رہے ہیں نا, تو یہی والا جناب وہ فضائل قرآن والا آ گیا جی, ایک بزرگ 3 قرآن روزانہ, ایک 8 قرآن, اور یہ 61 قرآن. اب میں جب بیٹھا ہوا درس سن رہا نا تو میں بچوں کی طرف دیکھ رہا, میں نے کہا کہیں یہ بھی وہی تو نہیں سوچ رہے جو میں سوچ رہا ہوں. تو خیر بعد میں ہم جب موٹر بائک پہ بیٹھے, میں گھر آنے لگا تو میرا بچہ مجھے کہتا ہے, احمد کہتا ہے بابا یہ باقی باتیں تو ٹھیک تھیں, ایک بندہ روزانہ 3-8 قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی, اس کو چھوڑ دو, باقی باتیں لے لو. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ 80 لوگ اس عمر ہی ٹک گئے سن ڈنگر, کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی تھی. اور آج کل کے بچے سوچتے ہیں, کیوں سوچتا ہے؟ اس نے قرآن کئی دفعہ مکمل کیا, اسے پتہ ہے یہ اتنی موٹی کتاب ہے, یہ 8 دفعہ روزانہ کیسے پڑھی جا سکتی ہے. آپ لاکھ کسی کو کہتے رہے جناب انج کر کے پڑھ لی, انج کر کے پڑھ لی, کیسے منوائیں گے؟ اور میں نے تو احادیث سے ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کہہ رہے ہیں کہ کس کی ہمت ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے. تو نبی علیہ السلام نے وظیفہ دیا ہے سورہ اخلاص کا. تو ہم تو یعنی یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کم از کم مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. دوسری مثال سنیں. یہ چونکہ قرآن کے دشمن ہے
بدنیتی کی وجہ سے نہیں, پوری نیک نیتی کے ساتھ. میں کہتا ہوں اس امت میں جس نے بھی اس امت کا جنازہ نکالا پوری نیک نیتی کے ساتھ نکالا ہے, کوئی دو نمبری نہیں تھی ان کے اندر, پوری نیک نیتی کے ساتھ. چونکہ شیطان جب ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیتا ہے تو نیک نیتی سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا. تو قرآن سے دور کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ جو ہے نا وہ عربی ٹیکسٹ کے اوپر نہ ذرا غور کریں, اس کے اوپر ایمفسائز کریں. اور اس کے لیے پھر انہوں نے کئی ایک ہیلے بہانے گڑے. ایک تو موٹا سا جملہ, یہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, یہ تو آپ نے اکثر سنا ہے. اچھا, جو صحابہ کرام تھے وہ تو قرآن سنتے تھے, ان کے آنسو روا ہوتے تھے, چلے ان کے آپ کو یقین نہیں آتا. یہ جو گورے مسلمان ہو رہے ہیں, 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے اور انہوں نے کہا کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. وہ قرآن جو ہے وہ تو ڈائریکٹ ہی پڑھ رہے ہیں گورے, انگریزی میں ترجمہ, اور ہم جو پیدائشی مسلمان اردو میں پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے. اور ہم بڑے فخریہ بتاتے ہیں جی بڑی تیزی نہ لوگ گورے مسلمان ہو رہے ہیں, فخریہ بتاتے ہیں نا. اور یہاں ہم کہانی کروا رہے ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, اور ہم ایسے علماء کو سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی یہودی عیسائی ہمیں کہنا قرآن نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, وہ کہے گا اللہ کا دشمن ہے تو اس لیے کہہ رہا ہے. اور یہ جو یہودی مسلمان نما یہودی گھسے ہوئے ہیں ہماری صفوں کے اندر, یہ آپ کو کہتے ہیں آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے ہدی للناس, سورۃ البقرہ میں ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں, اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. لیکن نہیں, سورۃ القمر میں 4 دفعہ آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت کے لیے؟ باقی اس کے سائنٹیفک فیکٹس پہ جائیں تو سر مولویوں تو سائنس آمدی بھی نہیں, سائنس دے سپیلنگ بھی نہیں آمدے. قرآن کا مقصد بھی نصیحت ہے, باقی تو آپ کا انٹرسٹ ہے جتنا مرضی, نصیحت کے لیے آسان ہے. لیکن وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا سر کہ جی قرآن کی تفسیر کے لیے 15 علوم چاہیے. یہ آپ کو دور کر رہے ہیں قرآن سے غیر محسوس طریقے. اور انہوں نے کہا کہ جی 14 کے تو نام گنوائے, انہوں نے کہا 14 تو آپ حاصل کر لیں گے, 15واں جو ہے وہبی ہے. وہبی کہتے ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہو, وہ خاص لوگوں کو ہی ملتا ہے, تاکہ آپ 14 حاصل بھی کریں, کہیں گے 15واں تو کوئی نہیں نا, وہ تو وہبی ہے. وہبی نہیں وہبی. کتنی دشمنی اس پہ تر رہا یہ کہ پھر باقاعدہ ایک خواب لکھا کہ امام احمد, یہ فضائل اعمال میں سر لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. جھوٹ. بازید بستامی کے بارے میں کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کی زیارت کی ڈائریکٹ. اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے معراج کی رات انہوں نے بھی معراج کی اور اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا. ادھر تھوڑی شرم آئی, انہوں نے ایک سٹیپ نیچے لے آئے, خواب میں دیکھا. سر یہ خواب والا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا تھا؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے ترین 5 پیغمبروں میں سے ہیں, اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک. کہہ رہے ہیں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تو نہیں مجھے دیکھ سکتا, بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر یہ قائم رہا تو سمجھ لینا تو بھی دیکھ سکتا ہے. اور وہ جل کر راکھ ہو گیا پہاڑ, اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹلی اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ بعد میں نے احمد بن حنبل کو خواب میں زیارت کرانی ہے, تو موسیٰ پھر خواب والا پیکج, میں کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو خواب والا پیکج آفر ہوتا نا وہ لے لیتے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی ہے, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, جس میں وہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے, مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 748 جامعہ ترمذی کے حوالے سے. یہ پروٹوکول کسی کا نہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا. تو کہتے ہیں جی احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرا کلام. بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں, لیکن اگے کہانی شروع ہونے لگی ہے. تو احمد بن حنبل نے کہا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے. ہائے ہائے, احمد بن حنبل انہوں نے باقاعدہ ہماری ٹریننگ کی تھی اسی کہ کل اسی کہانی کرانی ہے, کل ہم نے کہانی کرانی ہے, آپ ذرا یہ بھی پوچھ لیں. یہ لکھا ہوا ہے بھائی,
اور پوچھ رہے کس سے؟ اللہ سے، جس نے سمجھ کے لیے پیغمبر بھیجا ساتھ، سب کچھ سمجھایا۔ وہ اس اللہ سے کسی کی جرت ہے یہ پوچھنے کے سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ نے جواب دیا خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ میں کہتا ہوں جی اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت جس نے یہ خواب گھڑ کر امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب کیا، اور احمد بن حنبل کو تو یہ سمجھ بغیر سمجھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو ویسے ہی عربی آتی تھی کہانی۔ اور اسے کہ احمد بن حنبل جیڑا پنجابی پٹھان سندھی یا بلوچ سن۔ یہ ہے جناب بابوں نے جو آپ کو تعارف کروایا۔ اور سر آپ کتاب اللہ کھولے تو سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ یہ وہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور نصیحت حاصل کریں اس سے عقل والے۔ اچھا یہ آپ بتائیں گے نا لوگوں کو تو یہ اگلی کہانی کریں گے۔ دیکھیں اس میں لکھا ہے عقل والے نصیحت حاصل کریں، تو ہر کوئی تو عقل والا نہیں ہے۔ اچھا جی تو تسی روٹی جڑی ہے ناکرا کھاندے ہو؟ عقل تو ہر بندے کو ہے میرے بھائی۔ جب قرآن کہتا ہے کہ عقل والے، تو اللہ تعالیٰ اس سے مراد لیتا ہے ادر دین مجذوب اور کلندر اور مجنون۔ تو کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے، ہم میں سے کوئی ہے مجنون، کلندر یا مجذوب، چلا، پاگل؟ وہ صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے، مولا علی کے قول ہے، امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں مولا علی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے: سویا ہوا شخص، اور نابالغ، اور تیسرا جو شخص پاگل ہے، جس کو آپ مجذوب کہہ لیں، مجنون کہہ لیں، کلندر کہہ لیں۔ اس کو عقل نہیں ہے، اس کی پوچھ نہیں ہے، باقی تو ہر بندہ عقل والا ہے۔ تو عقل والے سے مراد ہر وہ انسان جس کی عقل سلامت ہے، وہ پاگل نہیں ہوا۔ اور جو اپنی عقل کے ہوتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال نہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جی سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا اس لیے کی ہے کہ الٹیمیٹلی انہوں نے دوزخ میں ہی جانا ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتا ہے ہم نے انہیں عقل دی تھی یہ سوچتے نہیں، ان کو کان دیے تھے یہ سنتے نہیں، ان کو آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں۔ عبرت والا دیکھنا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنی عقل کو، کانوں اور آنکھوں کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا، سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے، کڈی وڈی کہانی کرائی ہے۔ اور یہ فضائل اعمال شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ چلو، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں، باہر لکھا ہوا ہے شیخ المحدثین، استاذ العلماء، اور یہی تعلیمات ہیں جو صوفیاء نے شروع سے دی ہیں، اور ہم آپ کو رو رو کے بتا رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔